محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا وجوب آیات قرآنی اور احادیث سے ثابت ہے۔ ہم پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا بھی واجب قرار دیا گیا۔ اس پر آیتیں بھی موجود ہیں اور بہت سی حدیثیں بھی ہیں۔ فرمان الہی ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، جس کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں تم سب توبہ کرو اے ایمان والو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ ہم پر واجب کیا گیا اور توبہ کے سائے میں ہمارے لیے فلاح کو رکھا گیا، کامیابی کو رکھا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ توبہ کریں تاکہ ان کو فلاح میسر ہو، کامیابی میسر ہو۔ دوسری آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس کا معنی ہے اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو۔ تو توبہ نصوح کیا ہے اس کی وضاحت سماعت فرمائے۔ لفظ نصوح نصح سے ماخوذ ہے، نصح سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کرنا، خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کرنا جو تمام عیوب سے پاک ہو، اس میں ریا وغیرہ کا دخل نہ ہو۔ توبہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ توبہ کی فضیلت پر یہ آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت سے بڑھ کر کے اور کیا چیز ہے بندے کے لیے، اور توبہ کو اس کا مدار ٹھہرایا گیا کہ اگر تم اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ ایسی سچی پکی توبہ ہم رب کی بارگاہ میں کریں کہ پھر جس گناہ سے ہم نے توبہ کی ہے اس کے قریب نہ جائیں۔ یہی توبہ نصوح ہے۔ توبہ میں اخلاص یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں کی فہرست میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ فرمان الہی ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس قدر بندوں پر رحیم و کریم ہے کہ اگر بندوں سے گناہ ہو جائے لیکن اللہ کی طرف رجوع لائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں اپنے گناہ سے، تو اللہ ایسے ہی کر دیتا ہے جیسے کہ گناہ ہی نہیں کیا۔ توبہ میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے گناہ دھل جاتا۔ استغفار کی اپنی عادت بنا لیجئے اور آسان لفظوں میں آپ استغفار یوں بھی کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بالکل یاد کر سکتے ہیں، کوئی بہت گاڑا نہیں ہے کہ یاد ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ یاد کر لیں۔ اس میں استغفار یہ وہ استغفار ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا ہے، اور یہ کہ ایک مجلس میں کبھی کبھی گنا گیا کہ میرے آقا 70 مرتبہ استغفار فرما دیا کرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ ارشادات سماعت فرمائیں۔ فرمان نبوی ہے کہ رحمت خداوندی کو اس انسان کی توبہ سے زیادہ میسر ہوتی ہے جو ہلاکت خیز زمین میں اپنی سواری پر کھانے پینے کا سامان لادے سفر کر رہا ہو۔ رحمت خداوندی کو اس انسان کی توبہ سے زیادہ مسرت ہوتی ہے، یعنی اللہ اس انسان کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ہلاکت خیز زمین میں اپنی سواری پر کھانے پینے کا سامان لاد کر کے سفر کر رہا ہو اور وہاں آرام کی غرض سے رک جائے، بیابان میں کہیں آرام کی غرض سے رک جائے اور وہ سر رکھے تو اسے نیند آ جائے، پھر جب سو کر اٹھے تو اس کی سواری ماں سامان کے غائب ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی، نیند کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ جس سواری پر میرا سب کھانے پینے کا سامان لدا ہے ان سب سامان کے ساتھ میری سواری غائب ہو گئی۔ اب آپ بتائیے کہ کتنی اسے تکلیف ہوگی، کیونکہ سفر میں ہے، وہاں کون اسے کھلائے گا پلائے گا، اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر چلا تھا، سواری اس کی غائب ہو گئی اور وہ اس کی جستجو میں نکلے کہ چلو تلاشیں کہاں گئی میری سواری، یہاں تک کہ شدت گرمی اور پیاس سے بدحال ہو کر اسی جگہ واپس آئے جہاں وہ پہلے سویا تھا اور موت کے انتظار میں اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لیٹ جائے، اسی پریشانی میں کہ اب تو جان جائے گی ہی، بازو ہی کو تکیہ بنا کر کے سر رکھ کر کے موت کے انتظار میں لیٹ جائے۔ آقا فرماتے ہیں اب جو وہ جاگے، اب جو اس کی نیند کھلے تو وہ کیا دیکھے کہ اس کی سواری ماں سامان اس کے قریب موجود ہے۔ اب کتنی خوشی ہوگی آپ خود سوچیے، ایسے آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اتنی پریشانی کے بعد بغیر مشقت کے کو اس کی سواری اس کا سامان حاصل ہو گیا تو کتنی خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، بہت ہوگی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، ایک سمجھانے کی بات تھی، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ کی مغفرت طلب کرنے سے اس سواری والے شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا خوش ہوگا جس کی سواری اس طریقے سے آرام سے اسے مل جائے، تلاش کرنے پر نہ ملے ویسے ہی اس کے ساتھ موجود ہو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کو سمجھ لیا تم نے تو سمجھو کہ جب اللہ کے بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا ہے صحیح دل سے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ وہ آدمی خوش ہوتا ہے۔ سمجھ گیا؟ جس کا سامان جاگنے کے بعد اسے مل گیا وہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ رب توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیہ واتوب الیہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطۂ اجتہادی ہوئی تھی اس پر آپ روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، تو جب اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے مبارکباد پیش کی۔ جبریل و میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اے آدم آپ نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، ہم بھی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس توبہ کی قبولیت کے بعد رب سے پھر سوال کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اس توبہ کی قبولیت کے بعد رب سے پھر سوال کرنا پڑا، پھر طلب کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اے آدم تو نے اپنی اولاد کو محنت اور دکھ اور تکلیف کا وارث بنایا اور ہم نے انہیں توبہ بخشی، جو مجھے پکارے گا میں تیری طرح اس کی پکار کو سنوں گا۔ سن گیا؟ ہاں،
کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کے توسط سے ہم ضرور زمین پر آئے جو الجھنوں کی جگہ ہے، لیکن اللہ نے ایک دروازہ توبہ کا ایسا رکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کے راستے سے رجوع لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے ویسے ہی مغفرت فرماتا ہے، اس کو ویسے ہی بخشتا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا۔ بس توبے کے جو شرائط ہیں وہ شرائط پورے ہوں، توبہ میں اخلاص ہو، تو اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نا امید نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے بندے تاریخ کے اوراق پر چمک رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح توبہ کی تو اللہ نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا میں نا امید نہیں کروں گا کیونکہ میں قریب ہوں، دعا کو قبول کرنے والا ہوں، میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں توبہ کی عادت ڈالیے، اللہ فرماتا ہے میں قبروں سے ایسے اٹھاؤں گا کہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، توبہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم۔ الہ کریمہ کارسازا بندہ نوازا، تیرے محبوب کے واسطے سے ہم اپنے تمام گناہوں سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما، مولا ہمیں توابین کی فہرست میں جگہ عطا فرما، مولا ہمیں جب بھی اٹھا ایمان کے ساتھ اٹھا، مولا حضرت آدم علیہ السلام کی جو تو نے توبہ قبول فرمائی اس توبہ کی قبولیت کا واسطہ مولا ہمیں بھی مقبولوں میں شامل فرما۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ۔